الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، قیل لہم جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو، بار بار ہاتھ اٹھاتے کیا کر رہے ہیں؟ رفع یدین کا اچھا خیریت، ادھر رفع یدین، داڑھی نہیں دیکھی؟ نہیں داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، سر ننگا ہے، ٹانگیں کھلی ہے مینڈک کی طرح، اور اشارہ کفو ایدیکم، ہاتھوں کا سنبھالو ذرا۔ احادیث الرفع کلها ضعیفہ الا عند الافتتاح، المدونۃ الکبریٰ، جلد 1 صفحہ 169۔ امام مالک فرماتے ہیں رفع یدین کی تمام احادیث قابل ترک، ضعیف و کمزور ہے، سوائے افتتاح کے وقت، باقی رفع یدین ترک ہو چکا ہے، ختم ہے۔ والعمل بالمتروک حرام کالعمل بالمنسوخ، اور متروک پر عمل کرنا جیسے منسوخ پر عمل کرنا ناجائز۔ کفوا ایدیکم کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے، تو بخاری میں روایت تو باب البول قائمن کی بھی ہے، اور بخاری میں باب بروز النساء الی البراز بھی ہے۔ بخاری میں روایت ہونا ہے جیسے کیمسٹ کے دکان میں دوا کا ہونا ہے، لیکن ہر دوا آپ کے لیے نہیں ہے، بعض دوا چوہوں کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ کھا گئے تو مردار ہو جائے۔ اور کس کی روایت ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی، اور عبداللہ ابن عمر کی اسی روایت کے اندر مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 127 پر ہے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت عبداللہ ابن عمر کہتے رفع یدین نہیں ہے، لے۔ اور حمیدی امام بخاری کا استاد ہے، اور اسی ابن عمر کے متعلق ابو داؤد میں ہے والأصح انہ قول ابن عمر، صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عمر کے اقوال ہے، احادیث مرفوع نہیں ہے۔ اور ابن عمر کا سب سے بڑا شاگرد مجاہد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو کبھی بھی رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ اور تنویر المقباس میں ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رسول نے رفع یدین رکوع جاتے وقت آتے وقت ترک کر لیا، چھوڑ دیا۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو ذرا۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری کتاب العمرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ یہ ان کا حافظہ خراب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے، ایک عمرہ بھی نبی کا رجب میں نہیں ہے، سارے عمرے غیر رجب میں۔ تو اس لیے رفع یدین کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے، ہر ایک بار سے رفع یدین متروک ہے۔ پھر غیر مقلد یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل ثابت ہے، لیکن بخاری میں ہے کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، اس کو سنت سمجھ کر پڑھے تو مکروہ ہے، اس لیے مغرب سے پہلے اذان کے بعد جماعت کے درمیان وقفہ کرنا ناجائز ہے۔ اللہ ہمارے دوست جلال پوری کو جزائے خیر دے، جس نے جنگ اخبار کے سوال کے جواب میں کہا 1400 سال سے مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہے، مغرب کی اذان کے بعد 1 منٹ اور 2 منٹ 3 منٹ کا وقفہ خالص شرارت پر مبنی ہے، وقفہ شرارت، وقفہ فساد، وقفہ تاخیر مغرب بلا دلیل شرعیت و برہان قطعی، کوئی دلیل نہیں۔ فقہا کہتے ہیں بد نغمہ اذان کا اور ہے اور تکبیر کا اور ہے، یہی فصل کا
اب فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے اگر مؤذن اذان کے لیے مینارے پہ چڑھ گیا، دور مینارہ بادشاہی مسجد کا، وہ آئے گا تو دیر ہوگی، تو لکھا ہے کہ دوسرا آدمی تکبیر کا ہے، اس کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے من اذن فهو احق بالتکبیر، جو اذان دے تکبیر وہی کا ہے، لیکن جب وہ مؤذن کے آنے میں مغرب کے وقت دیر ہو جائے گی، دیر جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ مغرب سے پہلے وقفہ کرنا بلا علم، بلا فقہ، بلا اجتہاد، بلا دلیل، صرف ظاہریہ اور سلفیہ کو خوش کرنے کی سازش ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جب ان سے کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو۔ یہاں ہمارے یہاں ایک غیر مقلد آتا تھا تو مجھے کہتے رفع دین سنت ہے۔ میں نے کہا سنت تو معلوم ہوتی ہے، نامعلوم نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ چلا کہ سنت ہے؟ یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے، یہ بھی رفع دین ہے۔ کس طرح کا؟ آپ حدیث میں دکھائے، قیامت تک کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا، سر پیر نہیں اس کے۔ رفع دین کا حکم نامعلوم، کیا درجہ ہے؟ فضیلت کوئی نہیں۔ زینت الصلاۃ یہ سب ابن حجر کی داستان ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، روایت ایک بھی نہیں اس میں۔ رفع دین کرنے کا کتنے ثواب ہے؟ چائے میں مکھی گر جائے غوطہ دے کے پیے، اس سے بھی کم درجے کا ثواب ہے، اس کا بھی روایت ہے، اس کی کوئی روایت نہیں۔ حکم نامعلوم، فضیلت نامعلوم، حد نامعلوم، آداب نامعلوم، صحابہ میں اختلاف، مجتہدین اس کے منکر، تابعین منکر۔ ایک ایسے عمل کی نماز میں ضرورت کیا ہے جس کے سر پیر نہیں؟ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، صحیح نمازیں پڑھا کرو، صحیح نماز۔ اصح الصلاۃ الی النبی صلاۃ ابی حنیفہ النعمان والحمد للہ علی ھذا۔ ائمہ اجتہاد حدیث اور فقہ میں واحد امام ہے جس نے صحابہ و تابعین کو دیکھا ہے اور ان کی شاگردی کی، اور کوئی امام نہیں، سب کے سب صحابہ و تابعین کے بعد کے لوگ۔ امام اعظم کی نماز اقرب الی الحق ہے۔ اگر اس کے دلائل دیکھنے ہوں مزید تو ابو زکریا منبجی نے کتاب لکھی ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب۔ ابو زکریا منبجی اس نے کتاب لکھی ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، بیروت سے شائع ہو گیا، اور کتاب الصلاۃ پر مخدوم محترم استاذ العرب والعجم جامعہ عربیہ اقصی کے سابق شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شیر علی شاہ سے مدذلو کی تعلیق اور مقدمہ ہے قیمتی، وہ نسخہ لے جس کے کتاب الصلاۃ پر شیر علی شاہ صاحب ہے۔ ابو زکریا منبجی کی کتاب اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب حرمین شریفین میں عام کتب خانوں میں رکھی ہوئی، 2 جلدوں میں۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا روکو ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، فلما کتب علیہم القتال، جب فرض ہوا ان پر جہاد، اذا فریق منہم یخشون الناس، ناگہا ایک گروہ انہی میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرا، وقالو، کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اے پروردگار کیوں فرض کیا آپ نے ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کاش کے مؤخر کر دیتے تھوڑے اور زمانے تک، قل متاع الدنیا قلیلا، فرماؤ دنیا کا ساز و سامان چند روز آئے۔ دنیا کیا ہے؟ حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ، گفت ای خوابیز یا بادیر یا افسانہ۔ دنیا تو کوئی چیز نہیں، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، اتنے سے تھوڑی دیر میں آئے چلے گئے، اذان دے کان میں اور جنازے کا انتظار ہے، یہی ہماری زندگی تھی اور یہی تھے جو ختم ہو گئے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔
مولانا حسن جان صاحب ایک مضمون لکھ رہے ہیں، فانی زندگی کے چند ایام. میں نے منع کیا، میں نے کہا یہ عنوان ٹھیک نہیں. آپ فرمائیے دنیا کا ساز و سامان چند روز آئے، دریغا کے برخوان الوان عمر، دمی چند خوردند گویند بس. شیخ سعدی کہتے ہیں افسوس زندگی کے دسترخوان پر کھانے لگے ہوئے تھے، ایک کھایا اور دوسرے کو ہاتھ بڑھایا، مجھے کہا بس ٹائم پورا ہے، جنازہ تیار ہے. کیا خدا ہے، افسوس صد افسوس. اللہ اس لیے فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرمائیے ساز و سامان دنیا کا چند روز آئے. متاع حقیر یسیر بیکار. یا خدا ہے، عرب اس کو سمجھنا چاہتا تھا. عیش متاع مثل له فی القرآن بحقارت الدنیا متاع، عیش متاع. فافرغ نفسه وراح الى الفلاح، جنگلات میں چلا گیا. کیونکہ دیہات والوں کی زبان صاف ہوتی ہے، شہریوں کی زبان آلودہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. صبح کے وقت سویرے ایک خاتون بچے کو کہہ رہی ہے کہ دوڑ کتے کو پکڑو، انہ اخذ المتاع. اس نے متاع اٹھا لیا، اس نے کہا میرا کام ہو گیا، میں متاع تو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ فوراً اس گھر میں آیا اور اس کتے کے پیچھے یہ دوڑنے لگا. کتے نے دیکھا کہ ایک کے بجائے دو آدمی ہو گئے تو اس نے ڈر کے مارے وہ جو کپڑا منہ میں تھا نیچے پھینکا. وہ کپڑا اٹھا کے آیا اور اس خاتون سے پوچھ رہا ہے ایش ہاذا. اس نے کہا ہاذا متاع، ایش متاع کا متاع روحا. وہ چکی جو چلتی ہے نا اس میں جو آٹا گرتا ہے، تو چکی جب صاف کرتے رکنے کے بعد ہاتھ کی چکی جو چلاتے تھے تو پھر ایک کپڑا لیتے تھے اور اس کپڑے کے ذریعے سارا جو اندر آٹا ہوتا تھا صاف کر کے باہر نکالتے تھے، اور وہ چھوٹا سا کپڑا پھر چکی کے منہ میں دے دیتے تھے بند کرنے کی مٹی نہ لگے. اس کو متاع کہتے. یا خدا یا پاک قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرمائیے دنیا کا ساز و سامان چند روز آئے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہوں گے پالے گی تم کو موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم چونہ گچ قلعوں میں بچ نہیں سکتے. حضرت بنوری نظریاتی کونسل میں پاکستان کے آئین کے سلسلے میں 7 گھنٹے گفتگو کر کے دل کا حملہ ہوا، ملٹری اسپتال راولپنڈی میں فوت ہوئے. اور مفتی محمود بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں شہر کے فقہا جنہوں نے ضیاء خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ کے جواز کا فتویٰ دیا تھا ان کو سمجھا رہے تھے، اور اس درمیان میں انتقال ہو گیا. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں تقریر کرتے ہوئے اور انتقال ہو گیا. اور مولانا احتشام الحق مرحوم مدراس کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے اور انتقال ہو گیا. مولانا محمد یوسف کاندیلوی تبلیغی جماعت کے امیر دوم لاہور میں سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا. اور کتنے قیمتی اور بیش بہا انسان دہشت گردوں کے ہاتھوں انتقال کر گئے. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوں گے یدرککم الموت، پالے گی تم کو موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں میں. بروج برج کی جمع ہے، بروج قلعے، مشیدہ چونہ گچ، مضبوط مکان میں بیٹھ کر، سلطنت کے دربار میں بیٹھ کر پھر بھی بچ نہیں سکتے. چو آہنگ رفتن کند جان پاک،
جب مبارک روح نکلنے کی گھڑی آئے گی، چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ پھر بادشاہی تخت پر مرنا یا خاک اور مٹی پر تڑپ کے مرنا برابر ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی، یقولو کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو ناگواری، یقولو کہتے ہیں ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ فرمائے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اہل سنت کہتے خیر و شر کا خالق اللہ ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، نزدیک نہیں ہے کہ سمجھے بات کو۔ اب بات سمجھنا علم کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اب سمجھو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچی ہے تم کو بھلی حالت وہ اللہ کے احسان میں سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف پہنچی ہے تم کو اس میں تیرا بھی دخل ہے اے مخاطب، اے انسان۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے لوگوں کے لیے بھیجا۔ یہ مسائل سمجھانا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ حاضر ناظر گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے رسول اللہ کی، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اطاعت کری لی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار نگہبان۔ حفیظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اس آیت کے نیچے روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، لِأَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ فرمایا اصلاً مطاع خدا ہے، کیونکہ آمر و ناہی وہی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ نبی کی بات مانو۔ لِأَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ، روح المعانی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب چلے جاتے ہیں آپ کی مجلس سے، بَيَّتَ، رات بھر سرگوشی کرتے ہیں، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں، غیر الذی تقول، پر خلاف آپ کے کہہ رہے ہیں۔ با مسلمان اللہ اللہ، بابا رحمن رام رام، ایسا ایمان کیسا ہوگا؟ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتے ہیں جو یہ سرگوشیاں مارتے ہیں۔ فاعرض عنہم، رہنے دیں ان کو، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، کافی اللہ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، پا لیتے اس میں اختلاف بڑا۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں من حیث القرآن کوئی اختلاف نہیں، قرآن میں من حیث اذہان الرجال اختلاف ہے۔ آپ ایک بات کو نہیں سمجھتے، علیحدہ بات۔ فرمایا اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس کے تمام مضامین آپس میں ٹکرا لیتے، ہر مسئلہ دوسرے کے خلاف ہوتا۔ کیسے؟ جو نماز پڑھتا وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو زکوٰۃ دیتا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جو روزہ رکھتا وہ حج نہیں کر سکتا۔ تمام احکام میں فروغ و داشتیں ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت مضبوط مضامین، مربوط عنوانات، متناسب اور متناسق یاقوت الجواہر ہے۔ امین اصلاحی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے تدبر القرآن۔
اس تفسیر میں قرآن کے علاوہ ہر چیز ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، باقی ہر چیز آئی سر ففیہ کل شیء الا القرآن۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، اور جب آ جاتا ان کے پاس کوئی حکم فتح کا یا شکست کا، بعض لوگ سوری باتیں پھیلا دیتے ہیں، چٹ پٹ اور سوچتے لے گئے یار، سرحد میں اور بلوچستان میں جو رات بھر روزہ رہا ہے وہ اس طرح رہا ہے۔ کسی ایک قذاب نے کہہ دیا، آگے سب نے اعلانات کر لیے، یہ مسجد معبد خان نے اعلان ہے۔ معبد خان کوئی مکہ مکرمہ ہے، مسجد معبد خان ہو یا مسجد شوکت خان ہو، جس کا اعلان غیر فقی ہو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اطلاع تو دیر سے بھی آ سکتی ہے، فقہاء متفق ہے کہ روزہ فرض ہو جائے گا، بشرطے کہ اطلاع دینے والے صادقین ہوں۔ ملک کے بعض اطراف مشہور ہے کہ ان کو اجلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاگئی کے مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول، استاد الکل فی الکل، میں نے ایک دن منصور بھائی کی موجودگی میں حضرت سے ناراضگی، میں نے کیا وقت سے پہلے روزے اور عید مناتے ہو؟ تو کہنے لگے رور منسوخ سلوش پہ تک آسان راشی وسرک لاشم گوفنے ہمنگ تو یہ اعلانوں کا شابہ ہمنگ میش لی دی ہمنگ تو پوسو میشو پہ بڑا مولانا 64 آدمی کلاشن کو سمیت آ کے کہتے اعلان کریں، ہم میں کیا نقصان ہے؟ ہم شرابی، ہم چرسی ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو جب کیفیت ایسی ہو تو پھر بہتر ہے کہ بڑی کمیٹیاں بنے اور وہ وقت پر عدل کے ساتھ شہادتیں لے، تاکہ لوگوں کی عبادت برباد نہ ہو۔ دروغ کی فضا جب بن جائے تو شہادت معتبر نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ رات کو ایک بڑے عالم نے مجھے بہت دور سے فون کیا کہ یہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ کے ہاں کے دروغ کی فضا مسلمہ ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے جب تواتر تک کا ذکر پہنچ جائے تو اخبار غیر معتبر ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ سرکاری کمیٹی کوئی اچھی ہے، وہ ان سے بھی زیادہ بڑی بے ایمان ہے، وہ مجبوری ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آ جاتی ہے اطلاع ان کو امن کی یعنی فتح کی، اب الخوف یا کہ مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہوئی، اذاعوا بہ، پھیلا دیتے اس کو، پھیلانا شروع کر دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوٹا دیتے اس کو رسول اللہ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو علم والے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، قرآن کو دیکھو ذرا، اولو الامر کی پہلی تفسیر لعلمہ علماء مراد ہے، الذین وہ علماء یستنبطونہ منہم جو استنباط کر سکتے ہیں امر کا ان میں۔ تو جس علم کا نام استنباط ہو، استخراج ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد فقہا۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے معلوم ہوئی کہ اولو الامر سے مراد فقہا و مجتہدین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کی اور فقہاء کرام کی، آیت سے ثابت ہو۔ یہ تفسیر قرآن کی تفسیر ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی اس کی، لاتبعتم الشیطان، تو تم اتباع کر لیتے شیطان کا، الا قلیلا، مگر تھوڑے بچتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، جہاد کرے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں پابند کیا جاتا مگر آپ کو، وحرض المؤمنین، اور آمادہ فرمائیے مسلمانوں کو، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ روک لے اللہ جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہے، واللہ اشد باسا، اللہ خود مضبوط جنگجو ہے، واشد تنکیلا، اور مضبوط سزا دینے والا ہے۔ شیخ زاہد الکوثری نے کتاب لکھی تھی تانیب الخطیب، تانیب الخطیب فیما ساق فی ابی حنیفہ من الاکاذیب۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھی، اس کے 8ویں جلد میں امام اعظم کے بارے میں طوفانی جھوٹ بولا۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ زاہد الکوثری کو، اور انہوں نے خطیب کے ناک میں نکیل ڈالی،
حضرت بنوری کو ایک خط میں لکھتے ہیں انت تدری بان الخطیب مریض لا يذكر ابا حنیفہ الا بابی جیفہ فاذا كان حال العلم هكذا فانا لله وانا اليه راجعون فقد رددت عليه ردودا بليغا في كتاب تانيب الخطيب فيما ساق في ابي حنیفہ من الاکاذیب. تو ایک عبد الرحمن معلمی نے یمنی نے سعودی عرب سے ریال بٹورنے کے لیے ایک کتاب لکھی رسوائے زمانہ کتاب. اس کا نام ہے التنکیل فیما ساق الکوثری فی التانیب علی الخطیب من الاباطیل. التنکیل فیما ساق الکوثری فی التانیب مع الخطیب من الاباطیل. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اس کا جواب شروع کیا ہے التبتیل فی التنکیل. تنکیل کے سارے مندرجات جھوٹے ہیں. تو اشد تنکیلا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، شریعت کے مطابق سفارش جائز ہے، شریعت کے خلاف سفارش نہ جائز. یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے بھی ایک بوجھ اس میں سے، ایک بار. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز کو وقت کے اندر رکھے ہوئے ہیں. آیت سے معلوم ہوا کہ سفارش مسئلہ شرعیہ ہے. جائز کاموں کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کاموں کی ناجائز. قطب الدین ایبک دہلی کے بادشاہ تھے شہاب الدین غوری کی طرف سے، اور قطب الدین خلیفہ تھا معین الدین چشتی کا. تو معین الدین چشتی کے پاس ایک شخص آیا کہ دہلی کے اندر میری زمینیں لوگوں نے لے لی، اب میں جا بھی نہیں سکتا. تو معین الدین چشتی نے کہا جب دہلی جانا ہو میرے پاس آنا. چند دن بعد وہ شخص آیا کہ جی مجھے دہلی جانا ہے. تو معین الدین چشتی نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. جب معین الدین چشتی دہلی داخل ہوا قطب الدین کو پتہ چلا، وہ گھبرا گیا، فوراً محل سے بھاگا. کہا حضرت کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا کام ہے اس شخص کا. کہا کام کے لیے خط لکھ لیتے، میں غلام تحویل کر لیتا، آنے کی زحمت کی کیا ضرورت تھی. معین الدین چشتی نے کہا جب اس نے فریاد کی اور اس کی مظلومیت میں نے دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ سفارش کے لیے خط لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ خود چلا جاؤ. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. راحت القلوب میں ہے کہ بابا فرید گنج شکر نے ایک خط لکھا ہے سلطان شمس الدین التمش کو، اور خط اس طرح ہے انی عرضت اولا ھذا علی اللہ ثم علیک. اس شخص کو پہلے میں نے خدا کے حضور پیش کیا کہ اس کا کام جائز ہے، پھر آپ کو پیش کرتا ہوں. ان فعلت فعلہ فانت ماجور والا فانت معذور واللہ یعلم بما فی الصدور. نیچے لکھ دیا فرید اجود نہیں. مختصر خط. اے سلطان شمس الدین التمش، اگر اس کا کام کر لیا تو آپ ماجور ہیں، اجر ملے گا، نہ کر سکے تو معذور ہوں گے. اور واللہ یعلم بما فی الصدور، دلوں کا حل اللہ کو پتا ہے. سلطان کو جب خط ملا اس نے کہا واہ، ایک طرف میری ساری سلطنت اور دوسری طرف بابا فرید کا خط. اس شخص کو کہا جب تک میری سلطنت ہے آپ جس کے لیے کہیں گے میں اس کو بھی بابا کی سفارش سمجھوں گا. من یشفع شفاعتا حسنتا. اب کسی کو آپ کہیں گے میری سفارش ہے، کہ کیوں میں کیوں کروں، مجھے کیا ملے گا؟ اور تو لینے دینے سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی کام ثواب جزا کا کچھ نہیں جانتے. قرآن کہتے ہیں جو کوئی سفارش کرے سفارش درست، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. بچے کے داخلے میں، طالب علم کے معاف کرنے میں، لوگوں کی لڑائی چھڑانے میں،
جو ناراضوں کو راضی کرنے میں، یہ سب سفارش ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ سبحان اللہ. وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِكُلِّ شَفِيعِهِ. دوست سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو محبت اور اس کے اچھے کارنامے ہیں ایک ایک کھڑے ہو کر سفارش کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. مفتی محمود صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ہیں اور کراچی سے استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان ان کی جماعت کے واحد کارکن تھے مخلص کراچی میں. تو انہوں نے ایک سفارش کی کہ میرا ایک دوست ہے مقتدی ہے، وہ باہر ملک میں بڑے بینک میں رہا ہے، وہاں سے ریٹائر ہوا، اب وہ گھر ویسے بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی بینک میں ملازم ہو جائے. تو مفتی محمود صاحب نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ بینک سرکاری اس کے اختیارات وفاق کے پاس ہے، صوبے کے پاس نہیں ہے. صوبائی وزیر سفارش کر سکتا ہے مگر ضروری ہے کہ سفارش جائز کام کی ہو. میں خود بینک کی ملازمت کو ناجائز سمجھتا ہوں، اور آپ بھی میرے دوست اور مفتی اور فقیہ ہیں، تو آپ مجھے فتویٰ لکھیں کہ اس شخص کے لیے ان وجوہات سے یہ بینکاری جائز ہے. اس وقت میں اپنی فقہ چھوڑ کر اس کی ضرورت کے لیے آپ کے فقہ پر عمل کر لوں گا اور پھر سفارش لکھ دوں گا. یہ کہہ کر مولانا مفتی احمد الرحمان زار و قطار روتے کہ مفتی محمود وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی فقیہ تھے اور ہم مسجد اور مدرسوں میں بیٹھ کر کے بھی فقہ کے خلاف کر لیں. وارث الانبیاء تو ہر ایک نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کو بھی حصہ اس میں سے. سبحان اللہ. ووٹ دینا کسی فرد کو یا تو سفارش ہے تو جائز ہونا چاہیے، یا شہادت ہے تو سچی ہونا چاہیے، یا وکالت ہے تو جائز کام کی ہونا چاہیے. ووٹ دینا، مولانا متکلم بڑا ہے، بھائی عبدالوہاب کو قائل کر دیا اور ان کو کہا یا میں تبلیغ میں نکلوں گا، سیاست چھوڑوں گا، یا آپ کو قائل کر کے مجھے ووٹ دو گے. بھائی عبدالوہاب نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی نیکی نہیں کی ہوگی جو یہ کارنامہ انجام دے کر کے تبلیغ والوں جیسے لوگوں سے انہوں نے مجلس عمل کو ووٹ دلوایا. قیامت کے دن بھائی عبدالوہاب کی یہ نیکی سنہری کلمات کے ساتھ اعلان کے ساتھ نشر ہوگی انشاءاللہ. حق کی حمایت کی، حق کی حمایت فرض ہے. ناراضگی اور بعض چیزوں پر نکتہ چینی وہ ہمارا حق ہے دلیل و برہان سے، مگر جماعت حق کی حمایت فرض ہے. تبلیغ والے ممدوح ہے اور شکریہ کے لائق ہے اہل حق کے کہ انہوں نے نہایت سنگین گڑی میں بے انتہا قیمتی سفارش کی ہے اور زبردست شہادت و وکالت کی، اور ایک حق عالم کے ترجمانی پر اکتفا کر کے انہیں اپنے وکیل جان کر ملک بھر کی حمایت کی اور اس کا بہترین فائدہ ہوا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، یہ ہے احسن التفاسیر. اتنے تو بہت لکھے ہوئے ہیں. پورے معاشرے کو قرآن کے سامنے کھڑا کرنا، یہ احسن العلوم کا دورہ تفسیر ہے. الحمدللہ. عمران جاویدہ 1 سال توجہ سے پڑھو، اگر مفسر نہ بنے تو کم از کم مفسروں کا احترام دل سے کرو کہ انہوں نے بڑا کام کیا. یہ ہماری امت کے بڑے محسن ہیں. جو سفارش کرے سفارش عمدہ، حسنتاً جائزتاً شرعاً، یکن لہ نصیب اجر عظیم منہا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، خطیہ
خلاف الشرع یکن لہ کفل منہا اے ثقل منہا. میں نے کیا بہترین ترجمہ کیا، بار بار گناہوں کا بار. کفلین کہتے ہیں نا مرکوب پر جو دو بوریاں رکھی جاتی وہ کفلین ہوتے عدلین. وکان اللہ علی کل شیء محیطا، اور اللہ ہر چیز کو وقت میں کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، سڑے مشے، بخیر آلے، سلام علیکم، سنگال لے، یہ سب کلمات ترہیب ہے. خوش آمدی ہے نگار سرمس. افسوس کہ اردو میں الیک سلیک کے کلمات نہیں. آئیے آئیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب جاننے لگے میرے کہیے جائیے جائیے، آئیے آئیے. تم سے تو پنجابی اچھے ہیں کہ خیر نہ لاؤ تو خیر نال جا. کچھ بھی نہیں، لاہور کے ٹرک پہ لکھ دیا بس کہ خیر نہ لاؤ خیر نال جا. سب سے بہترین ترہیب کنداریوں کی ہے. خدے راہ والا پدواڑ استر کو خدا کرے کہ آپ آ جائے، اللہ آپ کو خیر سے لے آئے. میں نے غور کیا ہے کلمات ترہیب آمد ان کے صوبہ سرحد کی پشتوں سے غالب ہے. میں افغانستان گیا، کندار، ہرات وغیرہ حیران ہوتا تھا ان کی پشتوں پر. ایسے لالو جواہرات بکھیرتے تھے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے بتحیۃ، بتحیۃ اسلامیۃ، بہتر و سنت ہے کہ السلام علیکم. فحیوا، پس تم بھی سلام کرو بأحسن منہا، عمدہ اس سے، او ردوہا، یا اتنا ہی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء لکھتے ہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا بھی ایک کے لیے کافی ہے. 50 آدمی ایک نے کہا السلام علیکم کافی ہے. 50 آدمی موجود تھے، ایک نے کہا وعلیکم السلام، ہو گیا سب کی طرف سے. سنت کفائی اور واجب کفائی. سلام خلاف شرع لوگوں کو منع ہے. تحیۃ اسلامیت. روح المانی میں اس جگہ سب سے عمدہ کلام ہے، طویل و عریض. اس کی عادت کلام نہ کرنا، جب کرتے ہیں تو پھر پردے پھاڑ دیتا ہے. صحیح معنوں میں یہاں جوش پروش میں اس جگہ اور طویل. اور اس نے لکھا اللہ سلم کافرا تبجیلا کفرا، اگر کافر کو سلام کیا عزت کے طور پر تو کافر ہو جائے گا. کافر تو موہان ہے، قابل توہین ہے، وہ تو قابل عزت نہیں ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے بتحیۃ، سلام اسلامی، فحیوا بأحسن منہا، جواب دے دو بہتر اس سے، اور ردوہا، یا وہی لٹا دو. لیکن جن اشغال میں سلام منع ہے، تلاوت، ذکر، درس، اذان، نماز، یا کھانا کھا رہا ہے، پیشاب پاخانے میں لگا ہوا ہے، بیوی سے ہم کلام ہے، پردے اور حجاب میں ہے، اور کسی کام میں ہے، آپ رک جائیں، انتظار کریں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرے گا. کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جواب دینا پڑے گا آپ. اللہ لا الہ الا ہو. مقصد صورت خدا کی توحید کا اس بات. اللہ ہی معبود مشکل کشا وجت روائے، نہیں ہے کوئی مگر وہی. لیجمعنکم، اکٹھے کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باتوں میں. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء میں معاشرے کی اصلاح کے قواعد اور ضوابط ہیں. پہلے اس سے 57 آیات میں 16 احکام تھے جسے رعایا خود کر سکتا ہے اور حاکم کی ضرورت چندہ نہیں ہے.
اور دوسرے حصے میں 75 آیتیں ہیں اور ان میں 8 احکام ہیں سلطانی، جن کے لیے حاکم اور سلطان کی ضرورت ہے تاکہ تنفیذ بر وقت اور درست ہو۔ سلطانی، جن کے لیے حاکم اور سلطان کی ضرورت ہے تاکہ تنفیذ بر وقت اور درست ہو۔ اس ضمن میں ایک حکم فی المنافقین، منافقین کے سلسلے میں یہ تو بات معلوم ہو چکی ہے کہ مختلف غزوات میں ان کی سازشیں سامنے آتی تھی، تو ایک مرتبہ یہ رائے طے ہوئی کہ ان کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے جیسے ہیں، نرمی کی جائے۔ حق تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی اور 7 منافقون کے ایسے اخلاق اختیار کیے گئے ہیں کہ ان کے سازشوں سے اسلامی معاشرہ بچ جائے، اور ان کے ساتھ سیف کے ساتھ جہاد روا نہیں رکھا گیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا ہے تم کو منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ اللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ الٹ دے گا ان کو ان کے کیے کی وجہ سے۔ رقص کے معنی ہے پلٹنا، اور ارکس یرکسو کے معنی ہے کسی کو پکڑ کے واپس بھیجنا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو جس کو بہکایا اللہ نے؟ خدا کے گمراہوں کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے رائے ہدایت۔ ہدایت کے فیصلے تو سماوات سے ہوتے ہیں۔ ودوا لو تکفرون، چاہتے ہیں منافق لوگ کہ تم کفر کر لو، کما کفروا، جیسے وہ کفر کر چکے ہیں، فتکونون سوا، پس ہو جاؤ ایک جیسے۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ بناؤ ان میں کوئی رازدار، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے دین کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ ان میں نفاق بیٹھ گیا تھا ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے۔ نفاق کی ابتدائی کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر بعد میں کفر اور نفاق بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے ابتدا میں بیماری کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہاضمہ خراب ہے، پھر اس سے آنتڑیوں کی بیماری، جگر کا مرض، دل کا مرض سب پیدا ہو جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، دین قبول نہیں کیا، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، جو ملتے ہیں ان لوگوں سے، وصل یصل کے معنی ملنا، معاہدہ کرنا، حلیف بننا، دوست بننا، امن میں آنا، ذمہ داری قبول کرنا، مگر وہ لوگ جو حلیف بنے ہوئے ہیں، الی قوم، ان لوگوں کے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارا اور ان کا عہد امن ہے، تمہارا اور اس کا عہد امن ہے، اور یہ حلیف ہے تو حلیف کو بھی امن ہوگا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس درا حالی کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہو۔ فعل چونکہ حال واقع نہیں ہوتا، اس لیے قد حسرت قلوبہم مقدر ماننا پڑتا ہے، قد حسرت قلوبہم، تاکہ مصدریت کا معنی پیدا ہو جائے۔ یا آ جاتے ہیں تمہارے پاس درا حالے کے تنگ ہونے لگے ان کے سینے، ان یقاتلوکم، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑ نہیں سکتے اپنے لوگوں سے، ولو شاء اللہ، یہ بھی معاف ہے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تم مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم، بس وہ پھر تمہیں مارتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
منافقین پر تسلط دیا تھا، اور جن منافقین کی شرارت واضح تھی ان کو سزا دینے کا بھی کہا تھا، لیکن جو منافقین کسی کے امن میں تھے، دستاویز میں تھے، یا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، مجبور تھے، ان کو معافی کا بھی اعلان ہوا ہے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا ہے کہ وہ بھی تم پر مسلط ہو کے تمہیں مار سکتے تھے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ رہے، اعتزل یعتزل علیحدہ رہنا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑے تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کرے تم کو صلح، سلم مانا صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں چھوڑا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف راہ گرفت، راہ و رسم۔ وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ تم سے جنگ کرنے کے نہیں ہیں، اور ہمیشہ صلح کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بے ضرر لوگوں کو نہیں مانو۔ ستجدون آخرین، ان قریب پاؤ گے اور لوگ ان کے علاوہ، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ تمہیں باور دلائے، ویأمنوا قومہم، اور باور دلائے قوم کو، صرف باور میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جیسے ہی واپس ہو جاتے ہیں سازش کی طرف، الٹ جاتے ہیں اس میں، پرانے کرتوت بحال ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کرے تم کو صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے تم سے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو، فَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ مقرر کیا ہم نے تم پر ان کے بارے میں غلبہ واضح، ہم نے تمہیں اجازت دی ہے ان کو سزا دینے کی، اور سزا کا لائق وہ مومن بھی ہے جو مومن کو قتل کرے، اور وہ مومن بھی ہے جو مومن کی موت کا سبب بنے۔ تو قتل خطا اور قتل عمد کے مسائل شروع ہوئے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ وہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے، ہو سکتا ہے تیر پھینک کا شکار کو لگ گیا شکاری کو۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی قتل کرے مسلمان کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ، وہ آزاد کرے غلام مؤمنۃ مسلمان، ودیۃ مسلمۃ، اور خون بہا بھی حوالے کرے، الی اہلہا، مقتول کے رشتہ داروں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ خیرات کرے یعنی معاف کرے۔ فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، وهو مومن، لیکن مقتول خود مسلمان تھا، جیسے ہندوستان ہمارا دشمن ہے لیکن مرا مسلمان ہماری گولی سے، اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن گولی سے مرا مومن ہے وہاں کا، اس کا کیا حکم ہے؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہے ایک مسلمان غلام، لیکن خون بہا نہیں دینا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ہے ایسی قوم کا کہ تمہارا اور ان کا عہد و پیمان ہے، آپس میں معاہدہ امن ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، بس خون بہا دینا پڑے گا مقتول کے لوگوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور آزاد بھی کرنا ہوگا ایک غلام مومن۔ اگر غلام آزاد کرنے کی توفیق نہیں ہے یا زمانہ ایسا ہے کہ غلامان موجود نہیں ہیں، فمن لم یجد، پس جو اس کو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنے ہوں گے 2 مہینے پے در پہ، شہرین 2 مہینے متتابعین پے در پہ۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ اگر 59 دن رکھا، 60واں چھوٹ گیا، سارا ختم ہو گیا، پھر رکھنا ہو۔ توبۃ من اللہ، یہ قبولی توبہ اللہ کے ہاں، وکان اللہ علیما حکیم، ہے اللہ علم و حکمت والا۔ یہ تو خطا اور غلطی کی بات تھی۔ خون بہا 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ خون بہا ہے، قتل عمد کا بھی اور قتل خطا کا بھی، لیکن قتل عمد میں اجلت کے ساتھ ابھی دینے ہیں، اور قتل خطا میں سال بھر 2 سال 3 سال میں دینے ہیں، نرمی کے ساتھ دینا ہے۔
ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر، ارادتاً کسی کو مار ڈالا، فجزاؤ جہنم، پس اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ بھی ناراض ہوگا اس سے، ولعنہ، لعنت بھی ہوگی اس پر، واعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا اللہ نے اس کے لیے عذاب بڑا۔ قتل عمد گناہ کبیرۃ بالاتفاق ہے۔ کیا قتل عمد کفر بھی ہے؟ بظاہر آیت کے اندر سزا جو ذکر ہوئی ہے وہ کفر کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ قتل عمد کفر ہے۔ بعض مفسرین بھی اس رائے کے قائل ہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ متعمدن کا مطلب یہ مستحلن، کہ قتل کو جائز سمجھتا تھا، تو جو ناجائز کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ اور خالدن فیہا کے معنی ہے ماں کے سن فیہا مقصن طویلا، لمبی عمر تک وہاں رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب چلنے لگے ملکوں میں، فتبینوا، ذرا چھان بین کیا کرو، ناحق لوگوں کو نہیں مارنا، ولا تقولوا، مت کہو، لمن، اس شخص کو، القی الیکم السلام، جس نے پیش کیا تم کو سلام، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت کسی جگہ حملہ آور ہوئی تھی، وہاں ایک نوجوان بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، مرداس بن نہیک نام تھا اس کا، مرداس بن نہیک۔ اس نے پہلے تو کہا السلام علیکم السلام علیکم، لیکن جب ان لوگوں نے اطمینان نہیں کیا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ صحابہ نے سمجھے کہ یہ جان بچا رہا ہے، پکڑ کے قتل کیا۔ اب صحابہ کہاں غیب دان ہے، حضرت اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے فرمایا اس کا سینہ چاک کر کے دیکھ لیتے نا، ایمان دل میں تھا تو دل پاڑ دیتے، قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، اے وہ اسامہ تیرا کیا حال ہو۔ مت کہیے اس شخص کو جس نے پیش کیا تم کو سلام یا اسلام کہ تو مومن نہیں ہے۔ مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور تم ہمیں کہتے ہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ محمد علی لاہوری نے مولانا شبیر احمد سے اس پر مذاکرہ کیا ہے، جو الشہاب میں موجود ہے۔ الشہاب شبیر احمد صاحب کا رسالہ ہے مرزائیوں کے خلاف۔ جواب یاد رکھو، جب کفر مسلمہ ہو تو پھر عوارض معتبر نہیں ہو، اس کا کفر مسلمہ نہیں تھا، اس لیے عوارض معتبر تھے۔ جیسے پیغمبر نے کہا کہ تم جب کسی شہر پر حملہ کرو تو رک جاؤ، اگر صبح اذان ہونے لگی تو رک جاؤ، تو اگر کسی مندر سے اذان ہونے لگی اور یہودی معبد سے جان بچانے کی، تو کیا اس اذان سے حملہ رکے گا؟ یہ تو نرا دھوکہ ہے، کلمۃ حق نرید بہا الباطل۔ تو مرزائیوں کا کلمہ پڑھنا جیسے یہودی اور نصرانی جان بچانے کے لیے قرآن اٹھائے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم ڈھونڈ رہے ہو دنیا کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے یہاں غنیمتیں بہت ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم پہلے۔ کسی زمانے میں صحابہ تم بھی کمزور اور کفار کے درجے میں تھے۔ فمن اللہ علیکم، احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس تم بھی چھان بین کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے بیٹھے ہوئے مسلمان، غیر اولی الضرر، سوائے معذور ہوگی۔ ضریر البصر کہتے ہیں نبینے کو۔ عبداللہ ابن مکتوم موجود تھا تو آیت آئے غیر اولی الضرر، معذورین معاف ہے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کرتے اللہ کے دین کے لیے، باموالہم وانفسہم، مال و جان سے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، برتری دی اللہ نے مجاہدوں کو مال و جان سے قائدین پر درجہ۔ قائدین سے مراد وہ سیاسی قائدین نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے والے قائدین، عورتوں کے قائدین۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے بہتری کا۔
طالب علم ایک نقطے کو خیال کرے، فرمایا کچھ لوگ گھروں میں ہیں مسلمان، کچھ جہاد میں ہیں مسلمان. یہ جہاد کرنے والے جو گھر بیٹھے ہیں ان سے بہتر ہے، لیکن وعدہ سب کے ساتھ بہتری کا ہے. اشارہ ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض عین میں گھر بیٹھے ہوئے گناہگار ہو. دوسرا مسئلہ، جتنی ضرورت تھی اتنے صحابہ جہاد میں تھے، اور جب ضرورت نہیں تھی تو وہ گھروں پر تھے. یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سب لوگوں کا جہاد کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. جتنے لوگ جہاد کے لیے چاہیے اتنا جانا فرض ہے، اور جتنے لوگوں کا پیچھے رہنا امداد و کمک کے طور پر وہ فرض نہیں ہوگا. دوسرے مقام توبہ سے ثابت ہے. توبہ سورہ توبہ سے ثابت ہے کہ وہ لوگ فقہ و دین میں مشغول رہے. وہ لوگ فقہ اور دین میں مشغول رہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کی خطا اور کمزوریوں کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہتری کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، برتری دی نے اللہ نے مجاہدوں کو علی القائدین، بیٹھنے والوں پر اجر عظیم، اجر عظیم کی شکل میں. ان الذین درجات منہ، اللہ کے ہاں درجے ہیں، ومغفرۃ اور بخشش، ورحمہ اور رحمت. درجات، ایک درجات طالب علم کے رابعہ پڑھ رہا ہے، خامسہ پڑھ رہا ہے. ایک ٹیلی فون آیا کہ فلاں طالب علم ہے. میں نے پوچھا کہ اس کا درجہ کیا ہے، یعنی کس درجے میں پڑھ. انہوں نے کہا درجہ تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا. درجات میں نے کہا نہیں، یہاں درجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم ہو چکے ہیں. درجات من ہو، خدا کے ہاتھ سے درجے ملتے. ومغفرتاً اور بخشش، ورحمہ اور مہربانی، وکان اللہ غفور الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اور وہ ظالم ہو اپنے اوپر، خود ظالم ہو. قالوا، فرشتے ان کو کہتے ہیں، فیم کنتم، کہاں تھے تم. فیم کنتم، کہاں تھے تم. قالوا، وہ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہمیں ناتوان کیا گیا تھا ملک میں، ہم بہت کمزور تھے. اور تم کفار میں رہتے تھے، روس میں مر رہے تھے، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، کیا کر رہے تھے وہاں. کننا مستضعفین فی الارض، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ڈالروں کے پیچھے بھوکے تھے، ہم ڈالروں کے شوق میں وہاں. ایک آسان کام نہیں، امریکہ جا رہا، منہ اور ٹیڑھا کر لو. امریکہ جا رہا، امریکی موت ذلیل موت ہے، جرمنی اور برطانوی موت گندی موت ہے. قرآن سے شرم کرو ذرا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری خبر لے رہے ہیں ان لوگوں کی جو باہر گندی جگہوں میں مرے گے. اب بھائی مانو، تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ جہاں اذان کی اجازت نہیں، جہاں اسلام کوئی عیسائیت اور یہودیت سے گٹھیا سمجھا جا رہا ہے، ان ملکوں میں تم شوق سے کیسے رہتے ہو؟ سب ملک تمہارا ہے، سب ملک میں ناچتے رہو خالص ڈالروں کے لیے. تم ان ملکوں میں کیوں نہیں جاتے جن میں پیسے کم ہیں؟ خالص دنیا پرست لوگ. دنیا پرستوں کا حال دیکھو. بے شک وہ لوگ، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگے اور ہو وہ ظالم، یعنی اسلام کا اظہار نہ کرنے والا ظالم، فرشتے کہیں گے فیم کنتم، کہاں تھے تم. کہاں تھے تم. قالوا کننا مستضعفین فی الارض. قالوا، یہ فرشتے یہ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم بہت کمزور ہو چکے تھے ملکوں میں، بڑی مشکل سے گرین کارڈ ملا ہمیں،
مشکل سے شرم نہیں آئے، یا دعائے قنوت پڑی جاتی ہے، قنوت نازلہ، خدا امریکہ ہلاک کر، اور یہ امریکہ کا بغل بچہ ہے، یہ امریکہ ہے۔ کننا مستضعفین فی الارض، آگے سنو قرآن کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے وہاں ہی مدرسہ بنایا، کوئی بات نہیں، یہ وہاں بھی نماز، یہ نہیں، قرآن کو دیکھو، قالوا فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہ تھی خدا کی زمین بڑی پڑی، کیا نہ تھی خدا کی زمین بڑی پڑی، کم زمین تھی کیا، فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جاتے ہیں، مر گئے امریکہ میں، برطانیہ میں، فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، ناکارہ ہے بازگشت۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہر وہ ملک جس میں اسلام کو آزادی نہیں، عقائد پر پابندی ہے، جماعت اور اذان پر پابندی ہے، اسلامی شعائر پر پابندی ہے، داڑھی اور لمبے کرتے پر پابندی ہے، ان ملکوں میں مسلمان کا رہنا گناہ کبیرہ ہے، اس پر شرائع کا اتفاق ہے۔ اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جن میں مشرکین کا غلبہ تھا، ہجرت فرض ہو گئی تھی، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ منافقین صرف اس لیے منافق تھے، صرف اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، صرف حکم یہ تھا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، وہ نہیں نکل رہے تھے تو ایمان کمزور ہو گیا اور شر فساد کے مرتکب ہو گئے۔ کچھ لوگ واقعتاً معذور ہو سکتے ہیں، سن لو، پورا مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ جو واقعی کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے نکلنے کی تدبیر، ہاں نکلنا چاہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا انا من الولدان وأمی من النساء وأبی عباس من الرجال ولا يهتدون سبیلا، اور نہ وہ پاتے ہیں نکلنے کا راستہ، فأولئک عسى الله أن يعفو عنهم، بس یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، مجرم یہ بھی ہے لیکن معاف ہو جائیں گے، وکان اللہ عفوا غفورا، ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، سبحان اللہ۔ آیت میں من جملہ دیگر فوائد کے ایک فائدہ یہ نکل آیا کہ ہیلے کا جواز معلوم ہوا ہے، اب تعالیٰ نے معذور و مجبور کے لیے بچنے کی جو تدبیر نکالی ہے اس کو کبھی ہیلے بھی کہتے ہیں، لا یستطیعون ہیلا، ہیلا اس کی جمع آتی ہے حیل، کتاب الحیل ابو بکر خصاف کی، کتاب الحیل عیسیٰ ابن ابان کی۔ بعض ہیلے قرآن میں بھی ہے، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ہیلہ اسقاط فقہاء نے نقل کیا ہے مردے کے ساتھ احسان اور تخفیف کے لیے۔ المعروف لا یترک لاجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاح۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے النشاط عن حیلۃ الاسقاط، خدا کا شکر ہے کہ اسقاط کے ہیلے سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے حضرت شیخ کو ایک دن کہا کہ یہ آپ کی کتاب اس وقت تک چلے گی جب کوئی پورا عالم نہ ہو، تو کہا وہ کون سا علم ہے؟ میں نے کہا وہ قرآن کا علم ہے، آپ نے مطلق ہیلے کا رد کیا ہے، قرآن کہتے ہیں لا یستطیعون حیلا، ان سے ہیلا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کرنا چاہیے تھا ہیلا، آپ کیسے کہتے کہ ہیلا مطلق نہ جائے، غلط کہتے۔ پنج پیریوں کا یا دوسرے مماتی شاماتیوں کا ہیلے سے مطلق انکار کرنا قرآن و سنت سے بے خبری کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں ماہر نہیں ہے، دعویٰ بہت بڑا۔ کوئی شخص بھی جو فقہ میں کمزور ہو وہ قرآن کا ماہر نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔
قاعدہ یاد رکھو، جتنا بڑا فقیہ ہوگا اتنا بڑا قرآن دان ہوگا۔ جب میں نے آیت پڑھی کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، یقین کر لو حضرت شیخ سے پسینے ٹپک گئے، عالم سے سمجھ گئے فوراً۔ میں نے کہا اس سے کچھ ہیلے تو ثابت ہو رہے ہیں، آپ تو النشاء حیلۃ الاسقاط میں بالکل پورا چورا چلا چکے۔ یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ فقہ کے مطابق جو ہیلے ہے وہ جائے گا۔ اور پنجپیری کہتے ہیں کہ ہیلے کے معنی دھوکہ دڑاکا، میں کہتا ہوں آسمان اور زمین میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا گیا ہوگا۔ ہیلے کا یہ معنی کون سی لغت میں جھوٹ، دھوکہ دڑاکا؟ ہیلے کے معنی تدبیر خفی۔ قرآن دھوکے دڑاکے سکھا رہا ہے، لا یستطیعون حیلہ۔ ہیلہ محمودہ بھی ہے موافق شرع، اور مذمومہ بھی ہے خلاف شرع۔ ہیلہ کی قسمیں ناجائز بھی ہے، ان کا رد ضروری ہے، لیکن مطلق ہیلے کا انکار کرنا ناقابل فہم بات ہے۔ بہت زمانہ ہو گیا، یہاں ترجمے میں ایک عالم بیٹھتے تھے، ہمارے ہاں ایک جگہ ہے توتالی ڈاگئی، توتالی ڈاگئی کہتا ہوں، مولوی صاحب ناتا خان گوٹ میں امام خطیب تھا، باذوق تھا، شاہ منصور مولانا کا بھی شاگرد تھا، وہ پنجپیر صاحب کا زیادہ تھا۔ تو سورۃ یوسف میں نے کلام کیا کذالک کدنا لیوسف، ہیلوں کے جواز پر اور اس بات پر۔ تو سورۃ یوسف میں تو رمضان شریف شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ اٹھا اور چلا گیا توارا خانے کی طرف، پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس کو، مجھے ایک ایک آدمی نظر آتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور جب وقفہ ہو گئے میں چلا گیا تو مولوی صاحب آیا، ساتھ چائے پیتا تھا، اس وقت تو چائے نہیں تھی، گپ شپ تھی، مجھے کہتا ہے، میں نے کہا کہاں چلے گیا؟ کہنے لگا پیٹ میں درد ہو گئے۔ میں نے کہا پکوڑے وکوڑے چولے کھائے تھے یا مسئلے سے؟ کہنے لگا مسئلے کی وجہ سے۔ میں تو سمجھ گیا کیسے؟ تو آپ اتنے موحد آدمی ہیں، آج آپ نے ہیلے ثابت کیے۔ میں نے کہا تو اس سے درد ہو گیا پیٹ میں؟ کہنے لگا میں نے کہا شکر کرو کہ میں نے مبسوط سرخسی پیش نہیں کی، اگر شمس الائمہ سرخسی کی عبارت پیش کر لیتے تو مر چکا ہوتا۔ کہنے لگا شمس الائمہ سرخسی نے کہ میں نے کہا بھائی مبسوط نکالو، 15 اور 16 جلد، اور کتاب الحیل علامہ سرخسی لکھتے ہیں ہیلے ثابت ہے بالقرآن و سنت، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کتاب و سنت نہیں جانتے، وہ ہیلوں کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت جو ہیلوں کا منکر ہوتا تھا اس کو سرخسی کہتے تھے جاہل بالکتاب و سنت، اور ہمارے زمانے میں جو ہیلے نہ مانے وہ شیخ القرآن کہلاتا ہے۔ ببی تفاوت را اس کو جاز تابا کو جاز، مگر وہ ناتوان مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلتن، جن سے ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی ہیلا۔ یہ دیکھیں صاف ہیلے کا لفظ ہے۔ اگر اور کسی بزرگ نے بھی ہیلے اسقاط کا مطلق انکار کیا ہے تو فقہ کا خون کیا ہے اس نے۔ ہیلہ اسقاط فقہ کا معروف مسئلہ ہے، فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں، بحر میں، نہر میں، تحتاوی میں، تمام معتبرات میں ہیلہ اسقاط موجود ہے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور یہ پاتے نہیں راہ و رسم، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، پس یہ لوگ امید ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ معلوم ہوا کہ الحیلۃ حیلتان، ان وافقت الشرع محمودۃ وان خالفت الشرع مذمومۃ۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا،
پائیں گے زمین میں جگہ بتیری اور بڑی وسعت۔ ہندوستان کے لوگ جو پاکستان آئے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان میں یہ پریشان ہوتے تھے، لیکن پاکستان آ کے ایک ایک مدرسہ 70 ایکڑ میں بنا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، افغانیان جو آئے ہیں پاکستان سے، مشرف تو ان کے ادھر ادھر تنگ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بازار میں افغانی داخل ہو جائے وہ بازار فتح کر لیتا ہے۔ جفاکش محنتی قوم ہے، اور تجارت کے لیے جفاکشی اور محنت شرط ہے۔ جو کوئی ہجرت کر لے اللہ کے دین کے لیے وہ پائے گا ملک میں مراغمن کثیرہ، جگہ بہت، خوب پلاٹ، خوب جگہ، خوب مدرسے، یہ احسن العلوم، یہ مدارس، یہ مقاصد، یہ جراسات، یہ جامع مسجد عثمان، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ سرحد سے آنے کے فوائد و برکات ہیں نا، جو ساتھی وہاں گئے وہی مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے۔ عقل سے سوچا کرو ذرا، قرآن کے معنی و مطالب سمجھو۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کر کے، الی اللہ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس پختہ ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ضمرہ بن قیس مستضعفین بمکہ میں سے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی اس سے پہلے والی بیمار تھے، بیٹوں سے کہا پلنگ اٹھاؤ باہر نکالو، پلنگ اٹھاؤ باہر نکالو، کہتا ہوں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں مر گیا تو پٹائی کروں گا، میں نے یہاں نہیں مرنا ہے۔ بیٹوں نے پلنگ اٹھایا، مکہ سے باہر لے گئے، مدینہ منورہ کے راستے میں انتقال ہوا۔ اس کے بارے میں آیت ہے، جس نے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کے لیے، پھر آئی اس کو موت، پس تحقیق اس کا وجر پختہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اب سفر سے متعلق مسائل۔